السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عن انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: اتدرون من عزہ؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم۔ قال: نقل الحدیث من بعد الناس الى بعد لیفسدوا بینہم، رواہ البیہقی وصححہ الالبانی۔ اللہ رب العالمین کی تعریف اور اس کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، ابھی جو حدیث میں نے پڑھی ہے یہ بیہقی کی روایت ہے، اور علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں درج کیا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے سوال کیا، کیا تم جانتے ہو چغل خوری کیا ہے، عزہ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو تعلیم دیتے تھے تو کبھی کبھی ان سے آپ سوال کرتے تھے اور سوالیہ انداز میں ان کو تعلیم دیتے تھے۔ کبھی آپ ان کے طرف ایک سوال چھوڑتے تھے، کیا تم جانتے ہو یہ چیز کیا ہے؟ جیسے آپ نے یہاں سوال کیا، تم جانتے ہو چغل خوری کیا ہے؟ صحابہ نے کہا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو یہ بھی معلوم ہوا کہ جب ہمیں کسی چیز کا علم نہ ہو تو خاموش رہنا چاہیے، اور یا یہ کہہ دینا چاہیے مجھے معلوم نہیں، یا اللہ رب العالمین کو معلوم ہے۔ یہی بہتر ہے، عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانا چاہیے۔ اور بہت سارے لوگ جو ہے اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے جواب نہیں دیا تو لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے، کیا سوچیں گے، عار اور شرم محسوس کرتے ہیں، انا کا مسئلہ آ جاتا ہے، تو جو دل میں آتا ہے وہ سوال کا جواب دے دیتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لا ادری نصف العلم، مجھے نہیں معلوم ہے یہ کہنا آدھا علم ہے۔ تو کسی چیز کے بارے میں اگر معلوم نہ ہو تو کہہ دیا جائے مجھے نہیں معلوم، یا واللہ اعلم، اللہ رب العالمین ہی سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چغل خوری کسے کہتے ہیں؟ بعض کی باتیں بعض کی طرف بیان کرنا، لیفسدوا بینہم، تاکہ ان کے درمیان فساد ڈالا جائے، فساد ڈالنے کے لیے۔ عربی میں آذہ جو ہے یہ اس زہریلے سانپ کو کہتے ہیں کہ جس کا ڈسا ہوا آدمی فوراً مر جاتا ہے۔ وہ سانپ جس کو ڈس لے، زہریلا سانپ، تو انسان فوراً مر جاتا ہے۔ اسی طرح چغل خور یہ لوگوں کے درمیان فتنہ اور فساد کی آگ بھڑکاتا ہے اور بعد دشمنی، لڑائی جھگڑے تک پہنچ جاتی ہے۔ اسی لیے یحییٰ الیمانی رحمہ اللہ نے فرمایا، بڑی بہترین بات انہوں نے کہی ہے کہ ایک جادوگر جو کام سال بھر میں نہیں کر پاتا وہ چغل خور چند منٹوں میں یا چند گھنٹوں میں کر دیتا ہے، چند منٹوں میں فتنہ اور فساد ڈال دیتا ہے، دشمنی کی آگ لوگوں میں بھڑکا دیتا ہے چغل خوری کی وجہ سے۔ بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے۔ سالہ سال جو لوگ آپس میں دوست رہتے ہیں، شکر شیر رہتے ہیں، وہ چند منٹوں میں چغل خوری کی وجہ سے صدیوں کی دوستی جو ہے یہ دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا بھی جو ہے گوارا نہیں کرتے۔ تو یہ چغل خوری جو ایسی چیز ہے جو بہت جلد سماج اور معاشرے کے اندر فتنہ اور فساد کا باعث اور ذریعہ اور سبب بنتی ہے۔ چغل خوری کرنا یہ شیطانی عمل ہے، معاشرے میں پھوٹ ڈالنا، محبت اور بھائی چارگی کو ختم کر کے نفرت اور دشمنی کو پیدا کرنا، یہ شیطان کا ایک خطرناک ہتھیار ہے۔ اس لیے چغل خوری سے بچنا چاہیے۔ چغل خوری کے جو اسباب ہیں ان میں سے پہلا جو سبب ہے وہ ہے کسی سے حسد کرنا۔ حسد کی بنیاد پر آدمی کسی کی چغل خوری کرتا ہے۔
اور کسی سے نفرت کرتا ہے، دل میں اس کے خلاف نفرت ہے تو اس کی چغل خوری کسی کے پاس کرتا ہے، یا انتقام لینا چاہتا ہے، اس کو رسوا کرنا چاہتا ہے، اس کو بدنام کرنا چاہتا ہے، ذلیل کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ چغل خوری کا سہارا لیتا ہے۔ اسی طرح کسی کے سامنے آدمی جو ہے چغلی کرتا ہے تاکہ سامنے والے کی نظر میں وہ محبوب بن جائے، پسندیدہ بن جائے اور اس کا مقرب بن جائے۔ چاپلوسی کرنے کے لیے، چمچہ گیری کرنے کے لیے آدمی کیا کرتا ہے؟ چغل خوری کا سہارا لیتا ہے اور چغل خوری کرتا ہے تاکہ جس کے پاس چغل خوری کر رہا ہے اس کی خوشنودی حاصل کی جائے اور اس کے قریب آ جائے اور اس سے کچھ فائدہ جو ہے حاصل کیا جائے۔ اسی طرح چغل خوری کی ایک بہت بڑی وجہ اور سبب جو ہے وہ ہے تقوی کی کمی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف دلوں کے اندر نہ ہونا۔ کیونکہ انسان کے دل کے اندر جتنا ہی اللہ کا خوف اور ڈر کم ہوگا اتنا ہی آدمی گناہوں پہ دلیر ہو جاتا ہے، بہادر بن جاتا ہے اور نڈر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتق اللہ حیث ما کنت، کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو۔ چغل خوری کرتے وقت اللہ کا خوف ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے اور فرشتے جو ہے تمہارے اس گناہ کو لکھ رہے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے اور اپنے کیے کا جو ہے حساب دینا ہے۔ یہ احساس جو ہے بندے کے اندر ہونا چاہیے۔ اسی طرح چغل خوری کا ایک سبب برائی کو، اس چغل خوری کو معمولی سمجھنا۔ بہت سارے لوگ بہت معمولی سمجھتے ہیں، لیکن یہ بہت بری چیز ہے۔ کہا جاتا ہے کہ چغلی اور کھجلی میں بڑا مزہ آتا ہے۔ چغلی کرنے میں اور کھجلی کرنے میں شروع میں تو بڑا مزہ آتا ہے، انسان کو بہت ہلکا معمولی دکھتا ہے، مزہ آتا ہے، وہ کھجلی کرتا رہتا ہے، چغلی کرتا رہتا ہے، لیکن اس کے نتائج بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ کھجلی کرنے سے جسم کو نقصان ہوتا ہے اور چغلی کرنے سے انسان کی روح متاثر ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، تم اس برائی کو، کوئی بھی برائی ہو، چغلی بھی ایک برائی ہے، تم اس کو معمولی سمجھتے ہو، لیکن اللہ رب العالمین کی نگاہ میں یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے چغل خوری کا ایک سبب فرصت کے اوقات کو غلط جگہ استعمال کرنا۔ فرصت کے جو اوقات ہیں، ہمارے جو قیمتی اوقات ہیں، ان کا صحیح استعمال نہ کرنا بھی یہ چغلی وغیرہ کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم اپنے آپ کو صحیح اور درست کاموں میں نہیں لگاؤ گے، اپنے نفس کو صحیح جگہ، اپنے نفس کو نہیں لگاؤ گے تو وہ تم کو باطل چیزوں میں لگا دے گی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ خالی ذہن شیطان کا کام ہوتا ہے۔ انسان جب خالی ہوتا ہے تو طرح طرح کے جو ہے وسوسے خیالات آتے ہیں، انسان جو شیطانیت پر اتر آتا ہے، چغلی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے اور اسی طریقے سے برائیاں کرتا ہے۔ تو یہ چغل خوری جو ہے یہ کبیرہ گناہ ہے اور اسلام کے اندر یہ حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ویل ہو، ویل جہنم کے اندر ایک وادی ہے، ویل ہو، ہلاکت ہو، بربادی ہو کس کے لیے؟ جو غیبت کرنے والا اور چغلی کرنے والا ہے، اس کے لیے ہلاکت اور بربادی ہو۔ اور صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چغلی کرتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ لا يدخل الجنت نمام، اور ایک روایت میں قطات کا لفظ آیا ہے، دونوں کے معنی جو ہوتے ہیں چغل خوری، چغل خوری کرنے والا یہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا، جنت سے محروم ہو جائے گا۔ اور بخاری کی ایک روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بقبرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ہما یعذبان وما یعذبان فی کبیر، ان دونوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بہت بڑی چیز کے بارے میں ظاہرتاً نہیں ہو رہا ہے، لیکن حقیقتاً یہ بہت بڑی چیزیں تھیں۔ ظاہرتاً بہت معمولی چیز تھی لیکن حقیقتاً وہ بہت بڑی چیز تھی۔ فرمایا کہ اما احدہما، ان میں سے پہلا شخص، فرمایا فکان لا یستتر من البول، پیشاب سے نہیں بچتا تھا یا پیشاب سے پردہ نہیں کرتا تھا، کہیں بھی کھڑا ہو گیا، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں یہ پیشاب کر رہا ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کے قطرے اس کے جسم پہ لگ جاتے تھے، کپڑے میں لگ جاتے تھے،
تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا یا پیشاب کرتے وقت پردہ نہیں کرتا تھا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور رہا دوسرا آدمی، فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، اور یہ دوسرا آدمی کیا کرتا تھا؟ چغل خوری کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر لگاتا تھا، لوگوں کو آپس میں جو ہے لڑانے کا کام کرتا تھا۔ اس لیے فرمایا کہ اس کو قبر میں عذاب ہو رہا، ان دونوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ تو یہ چغل خوری کرنا یہ قبر میں عذاب کا باعث و سبب ہے۔ اور جو لوگ چغل خوری کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگوں میں سب سے برے اور سب سے بدترین انسان ہیں، جیسا کہ مسند احمد کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا، الا اخبرکم بشرارکم، کیا میں تم میں سب سے برے آدمی کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ایک انسان کو دوسروں کا خیر خواہ ہونا چاہیے، آپس میں الفت و محبت کو بڑھانے کا ذریعہ بننا چاہیے، لوگوں میں صلح صفائی کرانا چاہیے، اور بچھڑے ہوئے لوگوں کو ملانے کا کام کرنا چاہیے، نہ کہ لوگوں کو جدا کرنا چاہیے۔ تو سب سے برا آدمی ہے وہ آدمی جو لوگوں میں چغلی کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المشاؤون بالنمیمہ المفسدون بین الاحبہ، فرمایا کہ جو لوگوں کے درمیان چغلیاں کھاتا ہے، چغلی کرتا ہے، المفسدون بین الاحبہ، اور دوستوں کے اندر جو ہے جدائی پیدا کر دیتا ہے، دوستوں کے درمیان نفرت پیدا کر دیتا ہے، لڑائی جھگڑا کرانے کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ تو ایسا آدمی سب سے برا آدمی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چغل خوروں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا برتاؤ اور سلوک ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ پہلی چیز کہ چغل خوروں کی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے، ان کی بات پر دھیان نہیں دینا چاہیے، ان کی باتوں کو ہمیں تسلیم نہیں کرنا چاہیے، ماننا نہیں چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ، یعنی ایسے شخص کی بات کو نہیں ماننا جو زیادہ قسمیں کھانے والا ہے اور جو بے وقار ہے، جو تانا زنی کرنے والا اور چغلی کرتا پھرتا ہو، ایسے آدمی کی بات کو نہیں ماننا۔ اور اللہ نے سورہ حجرات میں فرمایا کہ ان جاءکم فاسق بنبأ، چغل خوری کرنے والا یہ نافرمان ہے، اللہ کا فاسق ہے، یہ غیر معتبر آدمی ہے، یہ سچا نہیں ہے، اس لیے اس کی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق اللہ کا نافرمان تمہارے پاس کوئی خبر لے کر کے آئے، کوئی بات لے کر کے آئے، فتبینوا، تو اس کی چھان بین کر لیا کرو، تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، ہو سکتا ہو تم جو ہے نادانی میں، جہالت میں اس کی بات کو مان کر کے جو ہے کسی کے اوپر ایکشن لے لو، پھر بعد میں جو ہے تم کو افسوس کرنا پڑے، تو اس وقت پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے چغل خور کی بات پر ہمیں دھیان نہیں دینا چاہیے۔ ایک مرتبہ سلیمان بن عبد الملک امام زہری رحمہ اللہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو ایک شخص آیا، سلیمان بن عبد الملک سے ملنے کے لیے ایک شخص آیا۔ تو سلیمان بن عبد الملک نے اس آدمی سے کہا کہ مجھے خبر ملی ہے، مجھ تک ایک آدمی نے یہ بات پہنچائی ہے کہ تم مجھے برا بھلا کہتے ہو، میری برائی کرتے ہو۔ تو اس آدمی نے کہا کہ میں نے تو آپ کے تعلق سے کوئی بھی ایسی بات نہیں کہی ہے، میں نے آپ کی برائی نہیں کی ہے، آپ کے تعلق سے کوئی میں نے غلط بات نہیں کہا۔ تو سلیمان بن عبد الملک کہنے لگا کہ جس شخص نے مجھے یہ خبر پہنچائی ہے وہ بڑا ہی سچا اور معتبر آدمی ہے، بہت اچھا آدمی ہے۔ تو وہاں پر امام زہری رحمہ اللہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے کہ دیکھو سلیمان، جو آدمی چغل خوری کرتا ہے وہ معتبر کیسے ہو گیا؟ چغل خور کب سے معتبر ہو گیا؟ چغل خور آدمی سچا اور معتبر نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، من نم الیک نم علیک، یعنی جو آدمی تمہارے پاس کسی کی برائی کر سکتا ہے تو یاد رکھو وہ تمہاری برائی اس کے پاس بھی کرے گا، کیونکہ چغل خور جو ہے یہ کسی کا خیر خواہ نہیں ہوتا ہے، وہ تو اپنی روٹی سینکتا ہے، وہ اپنا مفاد چاہتا ہے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو مفاد پرست ہیں، جو لوگوں کی جو ہے چغلیاں کیا کرتے ہیں تاکہ لوگوں میں فساد ڈالیں اور اپنا جو ہے الو سیدھا کریں۔ ایسے لوگوں سے جو ہے ہوشیار رہنا چاہیے، ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ سماج اور معاشرے کے اندر ایسے خیر خواہ کی شکل میں آپ کو ملیں گے، لیکن سب سے بڑے غدار ہوتے ہیں ایسے لوگ، یہ غیر معتبر ہیں۔ کوئی کتنا بھی آپ کو صوفی دکھے، اگر وہ چغلی کرتا ہے تو وہ معتبر نہیں ہو سکتا، وہ آدمی سچا نہیں ہو سکتا، اس کی باتوں پر ہمیں یقین نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو آدمی چغلی کرتا ہے تو چغلی کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ برائی ہے، اور برائی سے روکنا واجب ہے۔
اس لیے فوراً ہمیں برائی کا سدباب کرنا چاہیے اور فوراً جو ہے چغل خور کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، فوراً جو ہے اس کو وہیں پر روک دینا چاہیے۔ لیکن آج کتنے ایسے لوگ ہیں بڑے شوق سے چغلیاں سنتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ چغل خور کی حوصلہ جو ہے شکنی کریں، اس کو منع کریں کہ جو تم کام کر رہے ہو غلط ہے، گناہ ہے، لیکن ہم اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور اس سے اس کا من بڑھتا ہے، اور بڑے بڑے علماء کے بارے میں، بڑے بڑے نیک لوگوں کے بارے میں جو ہے وہ چغلیاں کرتا ہے، برائیاں بیان کر لینے لگتا ہے۔ تو ایک مرتبہ وہب بن منبہ رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ میں ایک فلاں آدمی کے پاس سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہ آپ کی چغلی کر رہا تھا، آپ کی برائی کر رہا تھا، آپ کو گالیاں دے رہا تھا۔ تو وہب بن منبہ رحمہ اللہ کو غصہ آ گیا، غصے میں آ گئے وہ، اور اس آدمی سے کہا کہ الم یجد الشیطان رسولا سواکا، شیطان کو آج صرف تو ہی ڈاکیا ملا تھا، تیرے علاوہ کوئی اور ایلچی اور ڈاکیا نہیں ملا تھا؟ ارے کم بخت، پتھر تو اس نے مجھے مارا لیکن نہیں لگا، تو نے اٹھا کے مجھے مار دیا۔ اگر اس نے مجھے برا بھلا کہا تھا تو میرے پاس آ کے بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ مجھے معلوم نہیں تھا، تیرے بتانے سے مجھے معلوم ہو گیا۔ تو حوصلہ جو ہے شکنی کرنی چاہیے اور ان کو فوراً جو ہے روکنا چاہیے، کیونکہ برائی سے روکنا واجب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے کوئی آدمی اگر کوئی برائی دیکھے یا سنے تو اپنے ہاتھ سے روکے۔ فمن لم یستطع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتا فبلسانہ، اپنی زبان سے اس کو روکے، اور زبان سے نہیں روک سکتا فبقلبہ، تو اس آدمی کو دل میں برا جانے یا اس برائی کو برا جانے۔ وذالک اضعف الایمان، اور یہ سب سے ایمان کا سب سے کم تر حصہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ چغل خوروں کو ان کی چغل خوری سے جو ہے منع کریں۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے خلاف کبھی کوئی بات سنیں تو فوراً جو ہے اس کو ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیں، اس بات کو وہیں پر دفن کر دیں، تاکہ فتنہ اور فساد کے جراثیم جو ہے سماج اور معاشرے کے اندر پھیلنے نہ پائیں اور الفت و محبت کی جو فضا ہے وہ گندی نہ ہونے پائے۔ اس طرح ہم لوگوں کو خصوصی جو ہے خیال رکھنا چاہیے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں چغل خوری کی لعنت سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔